السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہرناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے پیارے گھر مسجد میں جمع فرمایا۔ رب کائنات ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے سماعت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان اعلان نبوت جب فرمایا اور کافروں نے مکہ المکرمہ کے کفار و مشرکین نے حتی الامکان بلکہ بڑی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے دین اسلام کی اشاعت کو روک دیا جائے اور اسے مٹانے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی، لیکن جس قدر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے اسی قدر دین اسلام پھیلتا چلا جاتا تھا، اس لیے کہ ایمان والوں کے جذبات ایسے اٹھے ہوئے تھے کہ وہ جتنا بھی انہیں دباتے تھے وہ اتنے ہی ابھرتے جاتے تھے، اور کوئی قبیلہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان پایا نہ جاتا ہو۔ ہر کوئی گھر کے اندر یہ ایک نہ ایک بندہ ایسا ہوتا کہ جو مسلمان ہو گیا ہوتا، چاہے ماں باپ کافر ہوتے لیکن بیٹا مسلمان ہو جاتا، کوئی بیٹی ہی ہوتی جو اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کلام مجید کے اثرات یہ اس قدر واضح تھے کہ تمام جب بھی کوئی اسے سنتا تھا تو اسی کے بن کر رہ جاتے تھے، یہاں تک کہ جو کفار و مشرکین بھی تھے جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرداں رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی ہر طریقے سے مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ بھی کلام مجید کو سننے کے لیے بے چین اور تڑپتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ تمام تر عناد اور دشمنیوں کے باوجود بھی آخر کار یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ یہ کلام نہ کوئی کاہن کا کلام ہے، نہ کوئی شاعری ہے، نہ کوئی جادو ہے، واللہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اور اس کو سننے کے اندر وہ اپنی راتیں بتا دیتے تھے۔ ہم نے کل نضر بن حارث اور اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جو امام ابن ہشام نے جسے نقل کیا ہے
کہ جس میں ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریک یہ تمام لوگ کلام مجید کو سننے کے لیے پوری رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے رہتے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی واقعہ جو تاریخ کے اوراق نے اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، وہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ واقعی میں اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ اور پیغمبر اسلام یہ اگرچہ انہوں نے طرح طریقے سے انہیں ستایا بھی، تکلیفیں بھی پہنچائی، انہیں کچھ بھی کہا، لیکن جب بھی وہ تنہا بیٹھتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر واقعی میں اللہ کے پیارے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو تمام تر دشمنی و عناد کے باوجود بھی وہ آخر میں یہ سمجھتے ہی تھے کہ یہ دین واقعی میں سچا دین ہے، یہ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور اللہ کی کتاب واقعی میں سچی کتاب کلام مجید ہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جسے تاریخ کے اوراق میں نقل کیا گیا ہے، وہ ہے ولید بن مغیرہ کا۔ ولید بن مغیرہ یہ کفار کے اندر اور مکہ المکرمہ کے اندر سب سے بڑی عمر کا ایک سردار تھا، اور دوسرے سرداروں سے عمر کے اندر بڑا بھی تھا، اور عقل و تجربہ اور دانشمندی بھی رکھنے والا وہ شخص تھا۔ جب حج کا موسم قریب آتا تو چونکہ پہلے ہی سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے، حج ایک پرانی عبادت ہے، اور ساتھ میں جتنے بھی ارد و گرد کے عرب لوگ تھے وہ تمام کے تمام آتے تھے وہاں پر، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہاں پر حج ادا کرتے تھے۔ تو وہاں جب بھی تمام لوگ جمع ہوتے تھے ایک بہت بڑا میلہ بھی لگتا تھا، اور بہت بڑا بازار بھی لگتا تھا، چونکہ تمام لوگ جمع ہوتے تھے۔ اور اس طرف ان سرداروں کی ذمہ داریاں تھیں کہ وہ ان تمام آنے والے زائرین کی خدمت کرے، ان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ ان کے جہالت کے زمانے کے اندر، یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگ حج میں آنے والوں کی خدمت کرتے تھے، اور ان کے احترام اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر مکہ کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہر کسی کے سامنے جا کر جہاں پر بھی لوگ جمع ہوتے وہاں پر جا کر وہ دین کی تبلیغ فرماتے، اور جہاں پر بھی میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم نازنین پڑتے تو وہاں پر اسلام کی روشنیاں پھٹتی ہوئی نظر آتی، لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے۔ تو اب انہوں نے سوچا، ولید بن مغیرہ نے جب تمام سردار وہاں پر جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو، آج اتفاق سے ہم تمام یہاں پر جمع بھی ہیں، اور ہم نے اپنے کام کاج کو بھی اپنے سپرد لے لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور سب سے بڑی مصیبت جو چیز بنی ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ہی بیچ میں ایک نوجوان اٹھا اور اس نے ہماری پوری قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں طرح طریقے کی نازیبا یہ کلمات بھی بکتے تھے۔ اب اس نے کہا کہ اب جب دور سے اور باہر سے آنے والے زائرین آئیں گے اور وہ جب ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے درمیان کون ایسا شخص ہے اور اس کے بارے میں کیا معاملات ہیں، اس کے کیا حالات ہیں، کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر ان لوگوں کو ان کے پاس پہنچا دیا گیا یا وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے کلام مجید کو سن لیا تو پھر یاد رکھو کہ وہ لوگ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ چڑھاوے جو لے کر آتے ہیں اور پھر وہ جو چڑھاوے تمہاری ملکیت بن جاتے ہیں وہ چڑھاوے پھر تمہیں بھولنا ہوں گے، وہ پھر تمہاری ملکیت نہیں بن سکیں گے، پھر تم انہیں اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اسلام اور دین اسلام کی خبریں یہ پورے عرب کے اندر پھیل چکی تھی،
یہاں تک کہ دور و دراز مقامات تک بھی یہ باتیں پہنچ چکی تھی کہ دین اسلام کا دین مکہ کے اندر ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے ایک نئے دین کی شروعات کی ہے اور اس نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ہم سے سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے، اگر ہم نے ان تمام کو الگ الگ بتایا، میں نے کچھ کہا اور کہا، تم نے کچھ اور کہا، کسی اور نے کچھ اور بات کہی، تو کہا کہ وہ لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے، وہ لوگ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایک بات پر متفق ہو جائے، متفق ہو کر ہم تمام جب بھی پوچھنے والے اور زائرین کعبہ آئے اور کعبے کا حج کرنے والے لوگ آئے تو ان کے سامنے ایک ہی بات رکھے کہ وہ شخص فلاں شخص ہیں، اس کے بارے میں یہ عیب ہے، تاکہ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات رہے تو وہ ہماری بات پر یقین کر لے، وہ ہماری بات کو جھٹلا نہ سکے۔ آخر کار تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اے ولید بن مغیرہ، آپ خود ہی کہیے، اس لیے کہ آپ ہم سے عمر میں بڑے بھی ہیں، تجربے کار بھی ہیں، اس وجہ سے آپ خود کہیے کہ ہم کون سی بات کہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ پہلے تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی رائے کو پیش کرے، میں تمام کی رائے کو دیکھتا ہوں، جس کی رائے مجھے سب سے زیادہ اچھی لگے گی پھر ہم سب اسی پر عمل کریں گے۔ اب ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ ہم اسے کاہین کہیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا بخدا وہ کاہین نہیں ہے، اس لیے کہ کاہنوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے گنگناہٹ اور ان کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں۔ اگر ہم نے یہ کاہین کہا اور لوگوں نے ان کو دیکھا تو کہا کہ وہ لوگ ہمیں جھٹلا دیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ کہا کہ بخدا ہم اسے کاہین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ دشمن رسول ہیں، وہ دشمن خدا ہیں، وہ دشمن دین ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے طریقے سے الزامات لگائے بھی تھے لیکن وہ خود ہی ان کو جھٹلاتے بھی تھے کہ بخدا یہ کاہین نہیں ہے، اگرچہ تم لوگ اسے کاہین کہتے ہو لیکن یہ کاہین نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم اسے مجنون کہہ دیں گے کہ یہ مجنون ہے، پاگل انسان ہے، تو کہا کہ بخدا ہم اسے مجنون بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر مجنون کی ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی ہے، پاگل پنے کی ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے، ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ ہم اسے شاعر کہیں گے۔ کہا بخدا ہم اسے شاعر تو ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہی اہل زبان ہیں، اگر ہم نے شاعر کہہ دیا تو پھر اس کے اندر تو کوئی شعر پایا نہیں جاتا ہے۔ اگر انہوں نے لوگ اس کے پاس شاعر کے طور پر جمع ہو گئے اور اس کے کلام کو سنا تو پھر وہ لوگ اس کے کلام کی معنویت کو دیکھ کر جان جائیں گے کہ یہ شاعر نہیں ہے بلکہ یہ شاعر سے بھی کوئی اونچا کلام ہے، کوئی الگ ہی کلام ہے جس کے اندر شاعری نہیں پائی جاتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اب وہاں پر تمام لوگوں کے سر یہ نیچے جھک گئے، ہر کوئی سوچنے لگا کہ اب ہم کیا کہیں، اور ہر کوئی غور و فکر کے اندر لگ گیا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے سر کو نیچے جھکا کر وہ سوچنے لگے کہ کون سی ایسی بات کہی جائے کہ جس پر تمام لوگ متفق ہو جائے۔ اب اسی اثناء کے اندر ایک شخص نے اپنی منڈی کو اٹھائی اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم بخدا اسے جادوگر کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور اس کی وجہ سے ہی یہ تمام کام کاج یہ کر رہا ہے۔ تو اب ولید بن مغیرہ نے کہا بخدا ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، ہم اس کو جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ساحروں کے کام اور ان کی پھونکے مارنا یہ تمام چیزوں سے ہم جانتے ہیں۔ اب تمام لوگ خاموش ہو گئے، جس نے جو آیا وہ تمام کے تمام مرحلے اور رائے پیش کر دی، لیکن ولید بن مغیرہ نے تمام کی رائے کو یہ ٹھکرا دیا۔ آخر میں جب تمام لوگ خاموش ہو گئے ولید بن مغیرہ بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ ہم اسے جادوگر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم اس کی ذات پر الزام کے طور پر لگا سکتے ہیں۔ کہا کہ جادو ہم اس معنی میں کہیں گے کہ اسی کے جادو نے باپ سے بیٹے کو دور کر دیا، بھائی سے بھائی کو دور کر دیا،
بہن بیوی سے بہن اور بھائی کے اندر نا اتفاقیہ پیدا کر دی، شوہر اور بیوی کے اندر اس نے رشتوں کو توڑ دیا، اور اس طریقے سے کہیں گے کہ یہ جادو ہے، اور اسی کے جادو کے اثرات نے یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کر دی۔ جب لوگ یہ بات سنیں گے تو کہا کہ وہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ ان لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ وہ کافر تھے، وہ الزام لگاتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم جو الزام لگا رہے ہیں وہ واقعی میں الزام ہی ہیں، اس کی ایک بھی کڑی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتر نہیں رہی ہے۔ تو ایسا کھلا الزام لگاتے تھے کہ جس کو ماننے سے ان کی ذات بھی یہ گریز کرتی تھی کہ ہم جو الزام لگا رہے ہیں وہ واقعی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عیب پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آخرکار مجبور ہوتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہ کہا تو پھر تو لوگ انہیں ہی مان لیں گے، تو کہا کہ کچھ نہ کہنے سے بہتر ہے کہ ہم انہیں جادوگر کہہ دیں گے، ہم انہیں ساحر کہہ دیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ سوچ سوچ کر بڑا ہی اوندا سوچتے تھے، بڑا ہی الٹا سوچتے تھے۔ اب یہاں پر اس نے جب یہ بات کہی تو اب دیکھیے کہ جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو پھر اس نے آخر میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا تنا یہ بہت ہی تناور درخت کی طرح ہے، اور اس کی بہت زیادہ شاخیں یہ پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر شاخ کے اوپر بڑے بڑے مزیدار اور بڑے مزیدار پھل لٹک رہے ہیں، اور اس کے اوپر اچھے پکے ہوئے پھلوں اور پھولوں کی یہ بوچھار بھی لگی ہوئی ہے۔ اب اس نے جب یہ بات کہی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کلام مجید کی تعریف بھی کی کہ کلام مجید کے بارے میں جو اس نے ولید بن مغیرہ نے رائے دی، فرمایا ان اصلہ لازق وان فرعہ لجنات، کہا کہ اس کی اصل یعنی اس کا تنا یہ بڑا ہی مضبوط تنا ہے، اور اس کی شاخیں یہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس کے پھل میٹھے اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ گویا کہ اس نے اسلام کے تناور درخت کی تعریف کر دی اور کہا کہ یہ اسلام کا تناور درخت ایک ایسا پھیلا ہوا درخت ہے کہ جس کی شاخیں دنیا تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پکے ہوئے مزیدار پھل بھی لٹک رہے ہیں۔ گویا اسلام کی آخر میں بھی وہ اتنی دشمنی کے باوجود بھی تعریف کرنے پر مجبور تھا کہ اسلام واقعی میں ایک تناور درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں دنیا کے اندر پھیل جائے گی، اور اس کے پھل بھی بڑے مزیدار اور بڑے میٹھے بڑے پکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عناد، ان کی سیاست، ان کی سرداریاں، ان کی چودراہٹ یہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بیچ میں آ گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ کبھی کبھار حق کو پہچان لیتے ہیں، وہ جان بھی لیتے ہیں کہ یہ واقعی میں سچی بات ہے، یہ واقعی میں حق بات ہے، لیکن چونکہ ان کے ذاتی جو مفادات ہوتے ہیں، جو ذاتی فائدے ہوتے ہیں، کہ اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، جو اس کے اندر کی انا ہوتی ہے وہ انا پھر اسے اس چیز سے دور رکھ دیتی ہے، اسے حق قبول کرنے سے دور ہٹا دیتی ہے، اور وہ بندہ پھر حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسا کہ مکہ کے کافروں نے بھی جو حق کو قبول نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ حق راستہ ہے، یہ دین سچا دین ہے، لیکن ان کی جو ذاتی مفادات تھے کہ اگر ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو ہم غلام بن جائیں گے، اور پھر ہم کن لوگوں کے اوپر سرداری کریں گے، ہم کن لوگوں کے اوپر حکومت قائم کریں گے، تو ان کا ذاتی مفاد یہ اس کے بیچ میں آڑ بن گیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے سچے دین کو ٹھکرا دیا، انہوں نے دین حق کو قبول نہ کیا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کو قبول کرنے کے اندر کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، اپنی ذات کو بیچ میں نہ لائے، اپنے مفادات کو سائیڈ میں رکھے۔ اگر ہمیں بعد میں بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے جو ہمارے سامنے جو راستہ رکھا گیا ہے وہ حق راستہ ہے، تو پھر ہمیں اس کو چننے کے اندر، اسے اختیار کرنے کے اندر گریز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارا قد چھوٹا نہیں ہونے والا ہے، ہماری عزت جانے والی نہیں ہے، ہم ذلیل و رسوا نہیں ہونے والے ہیں، بلکہ رب کائنات حق کو قبول کرنے سے ہمیں دائمی نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت جیسی نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت کے محلات عطا فرمائے گا۔
جنت کی سیر و سیاحت عطا فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں حق کو قبول کرنے سے یہ کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بے شمار مال بھی ہم نے عطا کیا، اور بہت سارے بچے بھی جو اس کے سامنے حاضر رہتے ہیں وہ میں نے اسے عطا کیے، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کی زندگی کا ہر سامان میں نے اسے مہیا کیا، ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر وہ چاہتا ہے، پھر اس نے لالچ کی کہ ان ازید، اس کے اندر اور اضافہ کر دیا جائے، اسے اور زیادہ عطا کیا جائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، اب اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سأرهقه صعودا، رب ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میں اسے مجبور کروں گا کہ اسے صعود پر چڑھایا جائے، وہ صعود پر چڑھے گا۔ صعود جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ بڑا ہی اونچا ہے، اور جہنمیوں کو اس کے اوپر چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ کہا اب اس کی جو حالت تھی اس واقعے کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بتایا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے اس نے جو یہ میٹنگ بھری، اس کے بارے میں بھی رب نے ارشاد فرمایا انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور پھر ایک بات کو طے کی، فقتل کیف قدر، کہا اس کے اوپر لعنت ہو، اس نے کیسی بات کو طے کی، ثم قتل کیف قدر، کہا پھر اس کے اوپر لعنت ہو کہ اس نے کیسی بات کو طے کی، ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھائی، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، اور اپنا منہ چڑھایا اور ترس روح ہوا، یعنی اپنا منہ چڑھاتے ہوئے اب اس کی ادا بھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی۔ بتائیے کہ کتنے رب کائنات اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و مراتب کو کتنا بلند و بالا فرمایا ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کس انداز سے بات کرتا ہے، نبی پاک اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ اچھے لہجے میں بات کرتا ہے، ادب والے لہجے میں بات کرتا ہے، تو رب کائنات نے تو ان جانوروں کا بھی ذکر اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کا ادب کرتے ہیں، تو ان کے ادب کا طریقہ بھی رب کائنات نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اور اگر ان کی گستاخی الفاظوں سے نہ ہو بلکہ چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہو، رب کائنات نے اس پر بھی توجہ فرمائی ہے، اور پھر ان لوگوں کا اس پر بھی حساب لیا جائے گا کہ میرے نبی کی بات تھی، میرے حبیب کا بات تھا، میرے حبیب کا کلام تھا، میرے حبیب کا ذکر تھا، اور اس وقت تمہارا رویہ اس طریقے سے تھا کہ جب سلامیں پڑھی جا رہی تھی تو تم چہرے چڑھا چڑھا کے پیچھے ہٹ رہے تھے، جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا تھا اور اس وقت تمہارے دل کے اوپر گرانی لگی ہوئی تھی اور تمہارے اوپر وہ درود پڑھنا یہ بوجھ بنا ہوا تھا، اللہ رب العزت پر اللہ رب العزت نے دیکھیے کس انداز سے اس کے انداز کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، اپنا منہ بسورا، یعنی جب کوئی کسی بات کو پسند نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے ہٹ ایسا نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو وہ اپنا منہ ہلاتا ہے اور اپنے منہ کا ایک اتار چڑھاؤ کرتا ہے، رب نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ ثم عبس، فرمایا پھر اس نے منہ بسورا اور ترسرو ہوا، یعنی بالکل ہلکے انداز کے اندر وہ بات کو بیان کرنا چاہتا تھا، کہتے ہیں ثم ادبر، پھر اس نے پیٹ پھیری، واستکبر، اور وہ تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یسر، اور پھر آخر میں گویا ہوا کہ یہ تو نہیں ہے مگر پچھلوں کی طرح ایک جادو کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، کہا یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی کا کلام،
ایک آدمی کا کلام ہے، اور اس طریقے سے اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ جہاں پر اس نے جیسا طریقہ، جیسا انداز اختیار کیا، رب کائنات نے کس طریقے سے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں پر توجہ عطا فرماتا ہے، جو ذکر کرتے ہیں ان پر بھی توجہ عطا فرماتا ہے، اور جو گستاخی کرتے ہیں ان پر بھی اس کی پوری توجہ ہوتی ہے، اور وہ توجہ گرفت والی ہوتی ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر وہ کوئی گستاخی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دی جائے، لیکن رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ فرمایا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، اب وہ چونکہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے تو اب اس کی پکڑ کی جائے گی۔ اب اس طریقے سے ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی اس کے ضد کے طور پر بشارت ہے کہ رب کائنات کی اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے اور چرچا کرنے والوں پر اپنی پوری توجہ ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے بیٹھتے ہیں، اس کا کون سے ان کے سننے کا انداز کیسا ہے، ان کے بیان کرنے کا انداز کیسا ہے۔ رب کائنات ان کے ہر طریقے کو، ہر قول و فعل کو، ان کی اداؤں کو بھی جانتا ہے اور اس پر بھی توجہ فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جب بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے تو اس وقت ہمیں بڑے ہی ادب و احترام کا یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے تو اس میں پھر ہمیں حد درجے سے ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے جہاں پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے یا سلام پڑھے تو اس وقت بندے مومن کی ادا یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت اس کے دل کے اندر تعظیم رسول کا خیال ہونا اور تعظیم کا بجا لانا، اس کے جسم کا بھی تعظیم کے ساتھ پیش آنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے تو اس بات کو بھی اس کو بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نماز کے اندر التحیات جب پڑھتے ہیں اور اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کا جو وقت اور مرحلہ آتا ہے تو اس وقت بھی تعظیم کے ساتھ وہ سلام کو پیش کرنا یہ بندے مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہاں پر بھی اس نے تعظیم کو مد نظر نہیں رکھا تو کہا کہ اس کا بھی عتاب اور اس کی بھی پکڑ کی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ہم سلام بھی پڑھے تو اس سلام کے اندر بھی جو لفظ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وسلموا تسلیما، تسلیماً یہ تعظیماً کے وزن پر لایا گیا کہ سلام اس طریقے سے پڑھو کہ تعظیم کے ساتھ پڑھو، یعنی اس کے اندر ادب و احترام یہ بھرپور ہونا چاہیے، اس کے اندر تعظیم یہ بھرپور ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے ہم جب بھی سلام پڑھے تو تعظیم کو مد نظر رکھے، ادب و احترام کے ساتھ ہم سے سلام پڑھتے ہوئے کوئی ایسی ادا نہ ہو، کوئی ایسی لغزش نہ ہو جو ادب کے خلاف ہو۔ ہم درود پڑھے تو ادب کے ساتھ پڑھے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نکالے تو اس میں ادب و احترام کا خیال رکھے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ثواب کمانے کے لیے جائے لیکن چونکہ ہماری غفلت کی وجہ سے کہیں ہم گناہ کما کر آئے۔ اور تعظیم رسول یہ سب سے انمول چیز ہے، اگر اس کے اندر بے ادبی، بے خیالی اور بے فکری اور غفلت سے اگر بندہ کام لے تو ہو سکتا ہے رب کی پکڑ کے اندر وہ شامل بھی ہو جائے اور رب اس کی پکڑ بھی فرمائے۔ الغرض یہ کفار مکہ تھے کہ جو ہر طریقے سے دشمنی اور عناد نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آخر کار وہ مجبور تھے کہ وہ بے عیب ذات پر عیب لگائے تو کون سا لگائے، اس لیے کہ جن کی ذات کے اندر کوئی عیب پایا ہی نہیں جاتا ہے، جن کی ذات میں عیب لگانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، ایسے بے عیب ذات اور بے عیب رسول رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے۔ واقعی میں رب کائنات کا کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عظیم رسول عطا فرمایا، اس نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما کر نعمت عظمی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث کے تحت ہم اس نعمت عظمی کا بھرپور چرچا کریں، آپ کی یاد کے اندر، آپ کے ذکر کے اندر، آپ کی محبت کے اندر ہم اپنی زندگیوں کو قربان کر دیں، ہم اپنے ماں باپ کو قربان کریں، ہم اپنی اولاد کو بھی آپ کے نام
پر قربان کریں، ہم اپنے مال و دولت، جائیداد، ہر چیز کو آپ کے نام پر قربان کریں۔ رب کائنات ہمیں ایسی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کہ اس طرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، وہ طرح طریقے کی مخالفت کرتے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے ایام میں یہ جتنے لوگ وہاں پر آتے تھے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز بھی ایسا تھا کہ آپ دین اسلام کے خاطر آپ نے اس طریقے سے اس دین کی خدمت فرمائی اور اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ جہاں لوگوں بازار میں پہنچتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے پہنچتے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ فرماتے۔ آئندہ انشاءاللہ وہ باتیں آئے گی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ مشن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسے کسی طریقے سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہر طریقے کا حربہ آزما لیا لیکن تمام حربے یہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے یہ دین کو روکا نہیں جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو ہم میں سے بڑے بڑے جانکار لوگ بھی اس دین کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کار انہیں ایک تدبیر سوچی، کہا نضر بن حارث جو تھا اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم علماء احبار یعنی یہودی علماء جو مدینہ طیبہ کے اندر جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، کہا کہ وہاں پر وہ علماء موجود ہیں، ہم ان سے جا کر فتویٰ پوچھتے ہیں اور ان سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ نبی جو تشریف لائے ہیں اور انہوں نے جو نبوت کا اور رسالت کا جو دعویٰ کیا ہے تو کیا یہ واقعی میں سچا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمیں ضرور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ کہا کہ اگر وہ ہمیں جواب دے دے کہ یہ نہیں سچے نہیں ہے بلکہ جھوٹے ہیں تو کہا کہ پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راہ نکل آئے۔ کہتے ہیں اب انہوں نے ایک ایک کمیٹی تیار کی جس میں نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو نامزد کیا۔ کہا کہ انہی دونوں کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ جائے اور علماء احبار یعنی یہودی علماء سے بات چیت کرے اور ان کے بارے میں جا کر ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھی خبر لے کر آئے جس سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ تو اب یہ دونوں شخص مدینہ طیبہ یعنی یثرب کی سرزمین پر، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچے۔ اب چونکہ یہودی علماء کے پاس یہ توریت بھی موجود تھی، اب جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہر طریقے کا سفر کی مصیبتوں کو یہ جھیلتے ہوئے لک و دک صحراؤں اور جنگلوں بیابان میدانوں نہروں میدانوں اور پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے جب وہ لوگ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے سیدھے علماء احبار یعنی یہودی علماء سے ملاقات کی۔ کہا کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، کہا قد جئناکم لتخبرنا عن صاحبنا ھذا، کہا کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں ہم کوئی اور مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آئے ہوں یا کسی سے ملاقات کرنے کی غرض سے آئے ہوں یا کسی اور کام سے آئے ہوں۔ کہا کہ ہمارا یہاں پر آنا صرف اور صرف اس بات کے لیے ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص آیا ہے جس نے دین اسلام ایک نئے دین کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اپنی رسالت کا، اس نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ بس ہم اس کے بارے میں آپ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ وہ جو شخص ہے وہ سچا ہے یا نہیں، یا پھر وہ ڈھونگ کر رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اب وہاں پر علماء احبار نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، وہ 3 سوال ان سے جا کر پوچھو، اگر وہ واقعی میں ان سوالوں کے سچے جواب دے دیتے ہیں تو پھر وہ سچے نبی ہیں، اور اگر وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ گویا کہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اس طریقے سے انہوں نے 3 سوال بتائے۔ کہا کہ وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ ان میں کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا، کہا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون نوجوان تھے جو گزشتہ زمانے میں ایک کافر بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ چکے تھے۔ کہا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا ہے،
اور اسے صرف وہی بتا سکتا ہے جو اللہ کا رسول ہو، جو اللہ کا نبی ہو۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے علاوہ یہ باتیں کوئی اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ کہا کہ ان سے یہ سوال کیا جائے۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا سیاح ہے، وہ کون سا سیر کرنے والا بندہ ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری زمین کے اوپر سیر کی اور پورے زمین کے چپے چپے کے اوپر وہ سفر کرتے ہوئے گزر گیا۔ کہا دوسرا سوال یہ پوچھا جائے، اور تیسرا سوال یہ پوچھا جائے کہ اسے روح کی حقیقت کیا ہے وہ پوچھا جائے کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے۔ اب انہوں نے تینوں سوال کو ذہن نشین کر لیے۔ اب وہ مکۃ المکرمہ کی جانب بڑے ہی خوش اور بڑے ہی یہ خوش اور خرم کی طرح آنے لگے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ واقعی میں اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو وہ بتا نہیں سکیں گے اور وہ ان تینوں سوال کا جواب دے ہی نہیں سکیں گے۔ اب وہ یہ تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ پہنچنے لگے۔ مکۃ المکرمہ جب وہ پہنچے اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، آج ہم فیصلہ کن یہ بات کر کے آئے ہیں، اور آج ہم نے ایک ایسے راستے کو اختیار کر لیا ہے جس سے ہمارے قوم کے اندر جو فتنہ اٹھا ہوا ہے وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا، وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمیں یہ جھگڑے وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آج ہم ضرور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اب وہ وہاں پر جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو گویا اب مکہ کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ چکی تھی۔ ہر طرف ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا، تمام کافر بھی خوش تھے اور اس طرف مسلمان بھی خوش تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جہاں پر کوئی بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، ان کے سوال ضرور پورے ہو جائیں گے، اور ان کے مطابق اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے تو یہ تمام لوگ جو ہمیں ستا رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ تمام لوگ بھی دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، وہ بھی ہمارے دین کو قبول کر لیں گے۔ الغرض انہوں نے ہر کوئی مکہ کے اندر خوش نظر آ رہا تھا۔ آخر میں اب یہ قافلہ تمام سرداروں کا وفد بن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اور انہوں نے وہ تمام سوال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ مجھے اپنے رب کا حکم آنے کا انتظار ہے، جیسے ہی میرا رب مجھے حکم دے گا میں تمہارے سوالوں کے جواب عطا کر دوں گا۔ اب کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری سورہ کہف کا نزول ہوا۔ پوری سورہ کہف یہ نازل ہوئی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور پھر ان کے بعد ان تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ نوجوان اصحاب کہف ہیں، اور اصحاب کہف وہ نوجوان 7 یا وہ 8 یا ان کی تعداد بتائی کہ وہ نوجوان تھے جو ایک کافر بادشاہ کے ڈر سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور ان کے پورے واقعے کو ان کے سامنے ذکر فرمایا۔ اب ان کے پہلے سوال کا جواب مل گیا۔ کہا دوسرا جو شخص تھا وہ سکندر ذوالقرنین تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام زمین کو چھان مارا، اور وہاں پر وہ سیر و سیاح کرتے ہوئے وہ گزر گئے۔ اور تیسرا جو سوال تھا اس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا کہ روح یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ امر الہی ہے جسے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور واقعی میں روح کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اتنی سائنس ہونے کے باوجود بھی سائنس نے انسان کے مجسمے تیار کر دیے، ہر چیز کو تیار کر دیا، لیکن وہ آج بھی جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، جو اللہ کی اس نعمت کو وہ جان نہیں سکے اور اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، وہ روح ہیں۔ رب نے ارشاد فرماتا کہ روح یہ اللہ کے حکم سے ہے، اسے تو وہ روح یہ تمہاری عقلوں میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ رب کائنات نے اسی صورت کے اندر وہ تینوں سوالوں کے جواب بھی عطا فرمائے، اور تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو بھی بیان فرما دیا۔
تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان فرما دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی شروعات بھی فرمائی وہ اس طریقے سے فرمائی، کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے اپنے اس بندے پر، اپنے خاص بندے پر اپنی کتاب کا نزول فرمایا، اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو ہمارا بندہ ہے، ہمارے رسول ہیں، وہ ہماری طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، ہماری طرف سے انہیں نبوت عطا کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد بہت سے وہ لوگوں کی کوشش تھی، لیکن فائدہ اسلام کو وہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنیاں اترتی چلی گئی۔ اب بہت سے لوگ یہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، لیکن یہ وہ سرداران تھے جن کے دلوں کے اندر بغض و عناد، بغض و حسد بھرا ہوا تھا، انہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، وہ دین اسلام کو قبول کرنے سے پھر بھی قاصر رہے اور ہمیشہ وہ اس دین کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ اب اس سے آگے جو ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی انمول جو موضوع آ رہا ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ایک رکت کو پیدا کر دینے والا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دین کی اہمیت کو یہ سمجھانے والا جو موضوع ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تکلیفوں کو برداشت کیا اور کافروں نے، ظالموں نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ قلب نازنین، وہ نرم جسم والے، وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جانوروں تک کے لیے اور مخلوق خدا کے ہر ایک چپے چپے کے لیے جو رحمت بن کر تشریف لائے تھے، وہ رحمت ان ظالموں کے لیے بھی تھے کہ وہ ان کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے لیے دعائے رحمت فرما رہے تھے، وہ ان کے لیے دعائے ہدایت فرما رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کا ظلم و تشدد جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کی داستان رقم کر دی، ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہمیں بھی ایک اہمیت پتہ چلے گی کہ دین اسلام کو پھیلانے کے اندر اور دین اسلام کی تبلیغ کے اندر نبی رحمت، نبی مرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے تکلیفوں کا سامنا کیا، کس طریقے سے آنے والی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے، بلکہ اللہ کا پیغام یہ اللہ کے ہر بندے تک آپ نے پہنچایا، رب کائنات کی مخلوق تک آپ نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ آپ نے ایسے جانثار تیار کیے کہ جنہوں نے اس دین کا علم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع کو کل کی گفتگو کے اندر سماعت کرتے ہوئے چلیں گے، چونکہ آج بیان کرنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔